رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اسے محبوب رکھ جو علی علیہ السلام کو محبوب رکھے، اور اس سے بغض رکھ جو علی علیہ السلام سے بغض رکھے، اور اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اور اسے بے آسرا چھوڑ جو اسے بے آسرا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور حسن خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کرے تو یہ کردار کے گھٹیا پن اور ضلالت کی علامت ہے۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بد نیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں اپنی بیوی کے، اس کے حقوق مارنے والے۔ آگے جا کر عورت کو ان سے سوال کرنے کا حق دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر سے جب خیرات کرے تو اس کے خاوند کو بھی اجر ہوتا ہے، اور اس کو بھی ایک کے اجر سے دوسرے کا اجر گھٹتا نہیں، برابر اجر ہوتا ہے۔ شوہر کو کمائی کا اجر اور عورت کو خیرات کرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے برائی دیکھی پھر اسے اپنے ہاتھ سے دور کر دیا تو وہ بری ہو گیا، اور جس میں ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو اور اس نے زبان سے دور کر دی ہو تو وہ بھی بری ہو گیا، اور جس میں اسے زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو اور اس نے اسے دل سے دور کر دیا تو وہ بھی بری ہو گیا، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا، اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کا سایہ حاصل کرے گا۔